اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دونوں فوجیں جو ہے، ایک طرف مسلمانوں کے 700 مسلمان تھے اور دوسری طرف جو ہے دشمنوں کا جو لشکر تھا 3000 کے قریب 3000 تھا۔ اور یہ دونوں فوجیں جو ہے احد کے میدان میں، احد ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی دوری پہ ہے، اس کے شمال میں واقع ہے۔ تو یہیں پہ احد کے پاس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طرف خدا کے مخلص اور وفادار بندے تھے، دوسری طرف خدا کے باغی اور نافرمان دشمن۔ دونوں فوجیں مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف بندی کی علم حضرت مصعب رضی اللہ بن عمیر کو عنایت فرمایا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، ڈر تھا دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں۔ 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کر دیا اور فرمایا تم لوگ ہماری پشت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی پیچھے سے، ایسا نہ کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں، دیکھو اپنی جگہ جمے رہنے، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اگر ہم جیت جائیں اور ان کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنا جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم قتل ہونے لگے تو مدد کے لیے بھی نہ آنا، البتہ ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بتا دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، 50 تیر انداز لگا دیے تھے۔ قریش نے بھی نہایت سلیقے سے صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ کا امیر اکرمہ کو بنایا، اور عالم خاندان عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا، اور ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے علمبرداروں کو جوش دلاتے ہوئے کہا جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے یا تو اس کا حق ادا کرو ورنہ چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ۔ عبدالدار کے جوانوں کو جوش آ گیا، غیرت سے وہ بےتاب ہو گئے، سینے تان کر بولے مقابلہ ہونے دو، اس وقت تک تمہارے کرتب دیکھنا۔ عورتوں کا جوش کا عجیب عالم تھا۔ ہند ان میں سب سے آگے تھی، یہ عورتوں میں صفوں کے درمیان گھومتی، مردوں کو جوش دلاتی، ان میں غیرت کی آگ بھڑکاتی، دف بجا بجا کر کہتی عبدالدار کے جوانوں آگے بڑھو، وطن کے پاسبانوں آگے بڑھو، بے تکام تلوار چلاؤ، اور یہ اشعار پڑھتی ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، بالکل دشمن کی طرح سے کٹ جائیں گے۔ یعنی یہ شعر پڑھ رہی تھی ہند جب وحشی کے پاس پہنچی تو اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے، جوش دلاتی ہوئے کہتی ہے ابود سما میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو، خود بھی راحت پا جاؤ۔ ابو عامر اوسی سب سے نکل کر میدان میں آیا، 150 ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اسے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے زور سے پکارا اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ مسلمانوں نے جواب دیا او بدکار، خدا تیرا منہ کالا کرے۔ ابو عامر نے کہا میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے، آخر ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ ابو سفیان نے پکارا اوس خزرج کے لوگوں، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ یعنی مدینہ والوں سے کہا کہ آپ ہٹ جاؤ۔ اسے خزرج نے سنا تو ابو سفیان کو سخت برا بلا کہا، اسے بری طرح پھٹکار دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حملے کی اجازت دے دی، کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیج دیا، کچھ میسرہ کی طرف، اور لڑاکا دستے کو دشمن فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دے دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ آگے بڑھے، گرجدار آواز کے ساتھ ایک نعرہ لگایا جو حقیقت میں آج سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، مارو خوب مارو۔ حضرت علی رضی اللہ دشمن فوج کے قلب میں گھس گئے۔ دشمن فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔ اب وہ زمین پر پڑا تھا، جھنڈا بڑھ کر اس کے بھائی عثمان نے تھام لیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ عثمان نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، وہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا، یہ دونوں کا بھائی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ بن وقاص نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا، تیر اس کے حلق میں لگا اور وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا، پھر اس کے دونوں بیٹوں مصافح اور جلاس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ بن ابو افلحہ نے تان کر ان دونوں پر نشانہ لگایا، وہ دونوں وہیں تڑپنے لگے۔ جنگ میں آنے والی عورتوں میں ان دونوں کی ماں سلافہ بھی تھی، وہ ان دونوں کی خبر پاتے ہی بھاگ کر وہاں پہنچی، ایک ایک کر کے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں لٹایا۔ اس وقت دونوں آخری سانس لے رہے تھے۔ سلافہ نے بڑی بے تابی سے پوچھا، میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہیں کس نے مارا ہے؟ دم توڑتے ہوئے بیٹوں نے جواب دیا، جس وقت ہم کو تیر لگا ہمارے کانوں میں آواز آئی، یہ لو، اور میں ابو اعلیٰ فلاح کا بیٹا ہوں۔ سلافہ نے اس وقت نظر مانی، اگر ابو اعلیٰ فلاح کا سر مل گیا تو میں اس میں شراب پیوں گی، جو اس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ میں اپنی تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس شرف کے لیے بہت ہاتھ سے پڑے۔ حضرت ابو دجاجہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی اٹھے، یہ عرب کے بہت نامی پہلوان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تک دھار نہ مڑ جائے اور دشمن پر چلتی رہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، تھے بہت ہی بہادر اور باہمت آدمی، ان کا ایک لال رومال تھا، جنگ کرنا چاہتے تو اسے سر پر باندھ لیتے، یہ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ کریں گے۔ انہوں نے وہ موت کا رومال نکالا اور اسے سر پر باندھا اور شان سے اکڑتے ہوئے تنتے ہوئے دونوں فوجوں کے درمیان چلے گئے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہ تھی، جنگ کے وقت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس طرح چلتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے لیکن اس وقت بہت پسند ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر دشمن فوج کے دل میں گھس گئے۔ سر پر موت ہی پٹی بدھی ہوئی تھی، جس مشرک کے پاس وہ گزرتے اس کا سر قلم کر دیتے، جو دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے، جس طرف رخ کرتے صفے کے صفے صاف کر دیتے، اس طرح وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ دیکھا کوئی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، تلوار اٹھائے اس کا کام تمام کر دے۔ اسی وقت اس کی چیخ نکل پڑی، دیکھا تو وہ عتبہ کی بیٹی ہند تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار روک لی کہ ایک عورت کو مارنا اس تلوار کی توہین تھی۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے، ہر طرف سے وہ دشمن کو دبا رہے تھے، فوجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، تیر انداز تیروں کی بوچھاریں کر رہے تھے اور دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا عجیب منظر تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، صفے کی صفے الٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وحشی کی آنکھیں ہاتھ میں تھی، وہ حملے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اس کی آزادی کی قیمت بن جائے۔ یہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا، وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے تاک پہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی ہاتھ میں بیٹھا تھا، مارنے کے لیے نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس سے بے خبر تھے، موقع پاتے ہی اس نے نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ ناک میں لگا اور وار پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نگاہ دوڑائی کہ یہ نیزہ کدھر سے آیا، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیزی سے بڑھے کہ اس پر حملہ کرے، لیکن شیر خدا اور زیغم اسلام کے قوا جواب دے گئے اور لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا، جب روح پرواز کر گئی اور جسم کی حرکت رک گئی تو وہ آگے بڑھا اور جسم سے نیزے کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اگرچہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان
پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا اور باری باری آگے بڑھ رہے تھے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے، آخر سب مارے گئے۔ اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے رودا جا رہا تھا، دشمن بدحواس تھے، ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، اب وہ بھاگ رہے تھے، مسلمان دوڑا دوڑا کر انہیں مار رہے تھے، بے تحاشا سر زمین پر ڈھلک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا ہو رہی تھی۔ جو عورتیں بھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھی اور وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھی، وادیوں، درختوں اور ٹیلوں کی پناہ لے رہی تھی۔ مسلمان سمجھے اب فتح یقینی ہے، دشمن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی، اب وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، یعنی مسلمانوں نے جنگ جیت لی ایک طرح سے۔ تیر اندازوں نے جو درے کے پہرے معمور تھے، دیکھا دشمن کے پیر اکھڑ گئے، مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمان دشمن کے خیمے میں گھس رہے، ان کے مال اسباب اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا وجہ یہاں کس لیے پڑے ہو؟ دشمن تو اب ہار بھی گئے، اب دیکھو اپنے ساتھیوں کو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، چلو اب ہم وہیں ہیں، اب ہم بھی وہیں چلیں۔ ساتھیوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، اب آپ کا یہ مطلب تھوڑے تھا کہ دشمن ہار جائے تب بھی تم پڑے رہنا۔ ان کے سردار عبداللہ رضی اللہ بن جبیر نے انہیں کتنا ہی روکا، لیکن انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھی، اپنے سردار کا کہنا مانا اور اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو درہ خالی تھا، بس چند تیر انداز وہاں ٹہل رہے تھے۔ اس نے سواروں کا دستہ لیا اور نہایت طاقت سے حملہ کیا۔ اتنے میں میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، بالآخر وہ سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف تھا، دشمن سواروں کا دستہ آگے بڑھا۔ جہاں مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ان سواروں نے وہاں پہنچ کر زور کا نعرہ لگایا، عزا کے جے، حبل کی جے۔ اور اب مسلمانوں کے سروں پر تلواریں برس رہی تھیں۔ مسلمان تو اطمینان سے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو بوکھلا گئے، ان کے ہوش حواس اڑ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھال لی اور پھر لڑنے لگے۔ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا، وہ انہیں دبانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اب بات بگڑ چکی تھی۔ ہارا ہوا دشمن تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشا حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواسی کے عالم میں تھے اور دوست دشمن کی تمیز اڑ چکے تھے۔ مسلمان کو مار رہے تھے، ایک دم دھڑدھڑ کی ماحول ہو گیا تھا۔ خوف کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا خاص نشان تک یاد نہ رہا جس سے اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب پھر زوروں میں ہو رہی تھی، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور دشمن کا پلہ بھاری تھا۔ ایک کافر نے چیخ پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور مسلمانوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، ان کے دل اکھڑ گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ دشمن نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ یعنی یہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹیے گا، 10 آدمی تھے، مطلب یہی ہوتا اپنے کمانڈر کی، اللہ رسول نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں چاہے ہم قتل بھی ہونے لگے تو بھی مت لڑنا، اور کمانڈر کی بات ہوگی دولت کا تو کمانڈر کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کوئی نیم دیا جائے نا تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھلے سے اس کا فائدہ اس وقت نہ سمجھ میں آئے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ جو اللہ اس رسول نے جو قانون بتا دیا ہے اس میں تم چھیڑ چھاڑ مت کرو، ایک دم اسی پہ جمے رہو، اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ اللہ اس رسول نے جو بات بتائی اس وقت بھی لوگ نافرمانی کی اور آج بھی لوگ نافرمانی کریں، اس لیے تو اس وقت ابھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس سے یہ نصیحت حاصل ہے، جو بھی ہو اپنا کمانڈر ہو، اپنا امیر ہو، اگر جو بات بتا دے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور خاص طرح سے اللہ اس کے رسول جب کوئی بات بتا دے تو اس پہ تو ہلنا ہی نہیں چاہیے۔
جیسے آج کل جو ہمارے سماج کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر جو طرح طرح کی لمبا واقعہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، تو طرح طرح کی جو برائیاں پھیل گئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔